نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين ربي زدني علما وعملا بالإخلاص آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم میری عزیز سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہمارے آسان تجوید قرآن کی آخری کلاس ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے صورتوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں جو آخر کی 5 صورتیں ہیں ان کو ہم نے پڑھا، درست ان کی ادائیگی کے ساتھ ان کو پڑھا، ان میں جو قواعد تھے ان کی ہم نے نشاندہی کی۔ آج مزید 5 صورتوں کو ہم دیکھیں گے، ان کو پڑھیں گے اور ساتھ ہی ان کی نشاندہی کرتے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون ہے سب سے پہلے، اس کی درست ادائیگی کیا ہے پہلے میں پڑھ دیتی ہوں اور اس کے بعد ہم اس میں قاعدے لگاتے ہیں۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سب سے پہلے قل کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ہم نے یہاں پر قوف پڑھنا ہوتا ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر کاف پڑھ دیا، باریک پڑھ دیا تو قرآن کے اندر لاحن جلی بڑی غلطی شمار کی جائے گی، کیونکہ اس میں معنی چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر قوف کو موٹا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا ایہا میں آپ دیکھیں تو یا جو ہے یہ الگ حرف ہے اور ایہل میں یہ الگ حرف ہے۔ اس کے اندر ایک مد ہے۔ کون سی مد ہے؟ حروف مدہ کے بعد دیکھیں حمزہ ہے اور حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے کے اندر ہے، تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد آخر میں آیت جب ختم ہو رہی ہے تو واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا اور ایک الف کی مقدار ہم یہاں پر کھینچیں گے۔ اور اس کے بعد جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ جب آیت ختم ہو رہی ہو تو ہم نے اسٹاپ کرنے کی صورت میں آخری حرف پر جو حرکت ہو ہم نے اس کو چینج کر کے اس کو ساکن کرنا ہوتا ہے۔ تو نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو ہٹا کر ہم نے جزم دے دیا اور اس کو ساکن کر دیا۔ اس کے بعد لا اعبد ما تعبدون، لا الگ لفظ ہے اور اعبدو یہ الگ لفظ ہے۔ یہاں پر بھی ایک مد ہے، وہ کون سی ہے کہ حروف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، الف مدہ کے بعد حمزہ ہے لیکن دوسرے کلمے میں، اسی کلمے میں نہیں ہے، تو دوسرے کلمے میں ہونے کی وجہ سے یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ما میں دیکھیں تو الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، ایک الف کی مقدار اس کو کھینچ کر ادا کریں گے۔ تعبدون میں پھر واو مدہ کا قاعدہ ہوگا اور پھر آخر میں اسٹاپ کرنے کی صورت میں وہی صورت ہے کہ نون کو ہم نے ساکن کر دینا ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہاں پر بھی مد منفصل ہے، ولا الگ کلمہ ہے اور انتم الگ کلمہ ہے، تو مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں تو انتم، نون ساکن کے بعد تا ہے حرف اخفا کا، تو یہاں پر ہم نے اخفا کا قاعدہ لگانا ہے اور غنہ یہاں کریں گے، اور غنے کی مقدار ہم پڑھ چکے ہیں، ایک الف کی مقدار غنے کی مقدار ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں تو میم ساکن کے بعد عین ہے۔ میم ساکن کے قواعد میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر
حرف با اور میم کے علاوہ کوئی لفظ آتا ہے تو وہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ لگاتے ہیں اور غنہ نہیں کرتے. تو یہاں پر آپ دیکھیں تو میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ عین ہے تو یہاں ہم نے اظہار شفوی کا قاعدہ لگایا اور غنہ نہیں کیا. عابدون واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ. ما اعبد میں مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. اعبد اور آخر میں دیکھیں تو دال پہ پیش ہے تو ہم نے اسٹاپ کرنے کی صورت میں یہاں پر ہم نے اس کو ساکن کیا، اور جب ساکن کیا تو دال چونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے ہم نے قلقلہ کو خوب ظاہر کر کے ادا کرنا ہے. ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. پھر اس کے بعد دیکھیں تو یہاں پر الف مدہ نہیں ہے، یہاں پر اس الف کو ہم نے نہیں پڑھنا ہے، انا کے الف کو نہیں پڑھیں گے جو کہ ہم وہاں پر صورتیں پڑھ چکے ہیں قاعدے کے اندر. تو یہاں پر انا کے الف کو نہیں پڑھنا ہے، جلدی سے پڑھنا ہے ولا انا عابدم ما عبدتم. اس کے بعد عابدم میں ہے الف سے پہلے زبر تو الف مدہ، اور دو پیش کی تنوین کے بعد میم ہے. یہاں پر میم جو ہے حروف یرملون کا ہے، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، غنہ بھی کریں گے. اور پھر ما میں الف سے پہلے زبر ہے. عبدتم میں ہم نے دال کو نہیں پڑھنا بلکہ تا کو پڑھا ہے. اسی طرح پڑھتے ہیں ہم قاعدے کے اندر بھی عبدتم، دال کی آواز نہیں آتی، تا کی آواز آتی ہے. اور اس کے بعد دیکھیں تو وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اور حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، پھر اخفا کا قاعدہ، پھر میم ساکن کے بعد عین اظہار شفوی، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ، اور پھر مد منفصل ہے الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اور لاسٹ میں پھر ہم نے قلقلہ کو خوب ظاہر کرنا ہے اسٹاپ کرنے کی صورت میں. لکم دینکم ولی دین میں میم ساکن کے بعد دال حرف اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا اور غنہ نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر میم ساکن کے بعد نہ تو دوسری میم ہے اور نہ ہی با ہے بلکہ کوئی دوسرا لفظ ہے، دال ہے. تو اظہار شفوی کا قاعدہ اور غنہ نہیں کریں گے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، اور پھر میم ساکن کے بعد واو ہے جو کہ میم اور با کے علاوہ ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ، غنہ یہاں بھی نہیں کریں گے. اور دین میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ کا قاعدہ لگایا، ایک الف کی مقدار کھینچا، اور لاسٹ میں اسٹاپ کرنے کی صورت میں نون کو ہم نے ساکن کر دینا ہے. اگلی صورت دیکھتے ہیں، سورۃ الکوثر کے اندر آ جائیں تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا میں دیکھیں تو نون مشدد ہے، ہم نے نون مشدد میں غنہ کرنا ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار یہاں پر اس کو پوری اس کی مقدار کے مطابق ہم نے غنہ کرنا ہے. پھر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. اعطیناک، یہاں پر آپ لوگ بتائیے گا اعطیناک اس میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ بہت آسان سا قاعدہ ہے. تجوید میں جب ہم نے تجوید کورس کیا اس کے اندر اسٹارٹنگ میں یہ جو کلاسز ہوئی تھی اسی میں ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا، وہی قاعدہ یہاں پر لگ رہا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اعطینا کل یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ تمام جلدی جلدی جواب دیجیے گا. آگے بڑھتے ہیں. کل کوثر، کوثر یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے، سیم دونوں جگہ یہی قاعدے ہیں. تو بتائیے گا اعطینا کل کوثر دونوں جگہ پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ فصلی، فصلی تشدید ہے، اس کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھا، اور صاد حرف مستعلیہ کا ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے. لربی کا رو پر زبر ہے، رو کو موٹا پڑھیں گے. با کو دیکھیں تو با جو ہے حروف کلکلہ ہے، اور کلکلہ جب تشدید اس کے اوپر ہو، جب کلکلہ مشدد ہو تو اس کو ہم نے جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے. لربی کا، ٹھیک ہے، تو یہ با ہم نے جماؤں کے ساتھ ادا کیا. لربی کا وانحر، نون ساکن کے بعد حا دیکھیں، یہ اظہار کا یہاں پر قاعدہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حا حرف حلقیہ کا ہے اور اظہار میں ہم نے غنہ نہیں کرنا ہوتا ہے، اور رو ساکن سے پہلے چونکہ زبر ہے اس لیے رو کو یہاں پر موٹا باریک پڑھیں گے. ون حیر. اس کے بعد دیکھیں
تو ان شانئک هو الابتر، ان نون مشدد ہے، اور نون مشدد میں ہمیشہ ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے، نون مشدد میں ہم نے غنہ کیا. شانئک، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، ایک الف کی مقدار کھینچا. شانئک هو اور می با جو ہے یہاں پر حروف قلقلہ کا ہے اور ساکن ہے، تو با کو خوب ظاہر کیا، اور آخر میں رو کو ساکن کرنے کی صورت میں رو سے پہلے زبر ہے، اسی لیے رو کو ہم نے یہاں پر موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھیں گے. نیکسٹ صورت میں آ جاتے ہیں. جی ماشاءاللہ سب درست جواب دے رہے ہیں. ہم نے اسٹارٹنگ میں جو پڑھا اعطیناک الکوثر، یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے چونکہ، اسی لیے یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہوگا، اور کوثر میں بھی واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے تو واؤ لین کا قاعدہ ہوگا، یا لین اور واؤ لین. نیکسٹ صورت ہے ہمارے پاس أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اب اس صورت کے اندر دیکھتے ہیں کہ کون کون سے قاعدے ہیں. اور آئیتا میں دیکھیے گا کہ یا ساکن سے پہلے کیا ہے، حرف پر زبر ہے، یا لین کا قاعدہ ہوگا. پھر یا ساکن سے پہلے زیر ہے الذی میں، تو یا مدہ کا قاعدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے. اسٹارٹنگ میں رو پر زبر ہے، اس لیے رو کو پر پڑھا جائے گا. ارو ارو ایت الذی. یکذبو، دال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. یکذبو، زبو نہیں ہے، ذبو، دال کو نرمی سے پڑھیں گے. اور اس کے بعد بدین میں دیکھیں تو دال کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ دال حروف قلقلہ کا ہے اور یہاں مشدد ہے دال، اسی لیے اس کو جماؤں کے ساتھ ادا کیا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ ہوگا. نون کے نیچے زیر ہے لیکن ساکن کرنے کی صورت میں اس پر جزم لگا دیں گے. فذالکہ میں دیکھیں تو دال پر کھڑی حرکات ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. پھر یا مدہ ہے. پھر یدع الیتیم کو دیکھیں تو پھر سے یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ اور میم پر زبر ہے، اس کو ساکن کریں گے اسٹاپ کرنے کی صورت میں، رکنے کی صورت میں. ولا یحض علی طعام المسکین، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ. یحض اس پر پیش ہے دعات پر، لیکن پھر بھی اس کو ہم نے موٹا ہی پڑھنا ہے، پر ہی پڑھنا ہے، کیونکہ حروف مستعلیہ کو ہر صورت میں موٹا پڑھا جاتا ہے. یحض علی، یہاں کوئی قاعدہ نہیں ہے. پھر طعام المسکین میں دیکھیں تو تو جو ہے حروف مستعلیہ کا ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے. اور اس کے بعد آخر میں یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. فویل للمصلین، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کا قاعدہ ہوگا. دو پیش کی تنوین کے بعد لام ہے، تو یہاں پر حروف یرملون کا لام ہے، تو ادغام بلا غنہ ہوگا. اس کے بعد صاد حرف مستعلیہ کا ہے، اسے پر پڑھا جائے گا. یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ. الذین هم عن صلاتهم ساہون، یا مدہ ہے، اور اس کے بعد میم ساکن کے بعد عین، اظہار شفوی، غنہ نہیں کریں گے. صاد حرف مستعلیہ کا ہے، اس کو موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا. الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ. میم ساکن کے بعد پھر سین ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. اور آخر میں واو مدہ ہے. الذین هم یراؤون، یا مدہ، اور میم ساکن کے بعد یا حروف اظہار شفوی ہوگا، یہاں غنہ نہیں کریں گے. اور یراؤون میں دیکھیں تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. یراؤون، یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا. پھر وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، میم ساکن کے بعد نون ہے، اظہار شفوی، غنہ یہاں پر نہیں کریں گے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ، اور آخر میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، پھر واو مدہ، اور نون کو رکنے کی صورت میں ساکن کر دیں گے.
اگلی صورت دیکھتے ہیں. سورۃ القریش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورۃ القریش کے اندر سب سے پہلی آیت مبارکہ لإیلاف قریش میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ. لام کو کھینچیں گے کیوں؟ کیونکہ اس پر کھڑی حرکات ہے. بہت سی خواتین اس کو چھوڑ دیتی ہیں، لإیلاف قریش پڑھتی ہیں. تو ایک الف یہ مقدار پوری کر کے اس کو پڑھا کریں، لإیلاف قریش. پھر یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر اس کو نہیں کھینچنا ہے، صرف نرمی کے ساتھ اس کو ہم ادا کریں گے. پھر شین کے نیچے جو دو زیر ہے اس کو ساکن کرنے کی صورت میں اس کو جزم دے دیں گے. ایلافہم میں حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو بھی ایک الف یہ مقدار کھینچیں گے. پھر لام پہ کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ایک الف یہ مقدار کھینچیں گے. میم ساکن کے بعد را اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. اور اس کے بعد دیکھیں تو شتائی، یہاں پر حمزہ جو ہے وہ اسی کلمے میں، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اسی لیے مد متصل کا قاعدہ ہوگا. والصیف کو دیکھیں تو صاد حروف مستعلیہ ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کا قاعدہ ہوگا. فلیعبدو میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ. ربا میں با حروف قلقلہ کا ہے، تو با کو ہم نے جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہے کیونکہ حروف قلقلہ یہاں پر مشدد ہے. ہا ذل میں ذا کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، ہا ذل نہیں پڑھیں گے، ہا ذل پڑھیں گے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کا قاعدہ ہوگا. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ ہوگا. اور ایک اور چیز یہاں پر نوٹ کیجئے کہ یا مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. طا حروف قلقلہ کا ہے، اور تو جو ہے یہاں پر ساکن بھی ہے، تو تو کو ہم نے خوب ظاہر کر کے ادا کرنا ہے. اطعمہم، میم ساکن کے بعد میم ہے، یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا تمام بتائیے گا. اطعمہم من، یہاں پر ہم غنہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی قاعدہ ہے یہاں پر؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے، یہاں پر ہم کون سا قاعدہ لگائیں گے؟ اطعمہم من جوع. آگے بڑھتے ہیں. نون ساکن کے بعد جیم ہے، حرف اخفا کا، غنہ کریں گے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ، اور پھر عیوں دو زیر کی تنوین کے بعد واو ہے، حروف یرملون کا ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ بھی کریں گے. وآمنہم میں حمزہ کے اوپر کھڑی حرکات ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. پھر میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، وہی والی بات آ گئی ہے جو کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے. کون سا یہاں پر قاعدہ ہوگا تمام بتائیے گا. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے، دونوں جگہ سیم قاعدہ ہے. اور اس کے بعد میم پہ دیکھیے گا تشدید ہے، میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ بھی کریں گے. اور نون ساکن کے بعد خو ہے، حرف حلقی کا، تو یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا ہے، اظہار کا قاعدہ لگا دیا. اور واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین کا قاعدہ ہوگا. دو زیر کی تنوین کو ہم نے ساکن کرنے کی صورت میں جزم دے کر ساکن کرنا ہے. تمام جلدی جلدی بتائیے گا. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے، دونوں جگہ پر کون سا قاعدہ ہم لگائیں گے؟ غنہ کس سبب سے کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہماری لاسٹ صورت ہے سورہ فیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
میم ساکن کے بعد دیکھیں تو تا ہے، الم ترو، تو یہاں پر اظہار شفاوی کا قاعدہ لگائیں گے، غنہ نہیں کریں گے، رو پر زبر ہے، رو کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کا قاعدہ ہوگا، اور اس کے بعد دیکھیں تو رب کا، با پہ تشدید ہے، حروف کلکلہ کا ہے، با کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، بِأَصْحَابِ الْفِیل، صاد کو حروف مستعلیہ ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، ہا پر کھڑی حرکات ہے، اس کو کھینچ کر ادا کریں گے، ایک الف کی مقدار، یا ساکن سے پہلے زیر ہے فیل میں تو یا مدہ کا قاعدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، علم یجعل، میم ساکن کے بعد یا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ، غنہ نہیں کریں گے، جیم حرف کلکلہ کا ہے اور ساکن ہے، اس کو خوب ظاہر کر کے ادا کریں گے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کا قاعدہ ہوگا، اور اس کے بعد دیکھیں تو میم ساکن کے بعد فی میں، میم ساکن کے بعد فا ہے، فی، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگائیں گے، اور سوری میم ساکن کے بعد فا ہے تو یہاں پر میم ساکن کے قواعد اپلائی ہوں گے، اور یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہم یہاں لگائیں گے اور غنہ نہیں کریں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد نہ تو با ہے نہ ہی میم ہے، کوئی دوسرا حرف ہے فا ہے تو یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ لگایا اور غنہ نہیں کریں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ ہوگا، تضلیل میں ضاد کو ہم نے پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ ہوگا، تمام جلدی جلدی بتائیے گا، پیچھے جو سوال کیا گیا ہے میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ گئی ہے تو وہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا، کچھ کا جواب آیا ہے، تمام بتائیں۔ آگے دیکھتے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، رو ہے، رو کو ہم نے پر پڑھنا ہے، کیوں؟ کیونکہ رو ساکن سے پہلے زبر ہے، اسی لیے یہاں پر رو کو موٹا پڑا، اور اس کے بعد یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کا قاعدہ ہوگا، میم ساکن کے بعد طا ہے، یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ لگائیں گے، غنہ نہیں کریں گے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کا قاعدہ ہوگا، دو زبر کی تنوین کے بعد حمزہ ہے، یہاں پر اظہار شفوی سوری اظہار کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد اگر حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے، تو یہاں پر دو زبر کی تنوین کے بعد حمزہ ہے جو کہ حرف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر ہم نے اظہار کا قاعدہ لگایا اور غنہ نہیں کیا، اور اس کے بعد الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ لگائیں گے، ترمیہم بحجارت من سجیل، رو ساکن سے پہلے زبر ہے تو رو کو موٹا پڑا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ، میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر ایک اور قاعدہ ہے، یہ آپ تمام بتائیے گا، میم ساکن کے بعد با آ گئی ہے، میم ساکن کے قواعد ہم نے 3 پڑھے ہیں، میم ساکن کے بعد میم آ جائے ایک اور تو وہ آپ تمام بتا رہے ہیں کہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، پھر میم ساکن کے بعد با آ گئی ہے، یہاں پر کون سا قاعدہ لگائیں گے بتائیے گا، بحجارۃ من سجیل، دو زیر کی تنوین کے بعد میم ہے، یہاں لگا دیا ادغام کا قاعدہ، ادغام مع الغنہ، غنہ بھی کریں گے، ادغام مع الغنہ کیونکہ تنوین کے بعد حرف یرملون کا میم ہے، پھر نون ساکن کے بعد سین ہے حرف اخفا کا، یہاں غنہ کریں گے، اخفا کا قاعدہ لگا دیا، سجیل میں جیم پہ جو ہے ہم نے مشدد دیکھا جو کہ حرف کلکلہ کا جیم ہے، تو ہم نے جیم کو خوب جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ کا قاعدہ ہوگا، فجعلہم میں دیکھیں تو میم ساکن کے بعد کاف ہے، اظہار شفوی، غنہ نہیں کریں گے، صاد کو موٹا پڑھیں گے، کاس، کاس، صاد کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ حرف مستعلیہ کا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں تو تنوین کے بعد میم ہے، یہاں پر میم حرف یرملون کا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ بھی کریں گے، اور حمزہ یہاں پر ساکنہ ہے، حمزہ کو جھٹکا دے کر ادا کریں گے، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے، واؤ مدہ، اور لام کے نیچے جو دو زیر کی تنوین ہے اس کو ہم نے ساکن کرنے کی صورت میں جزم دے کر تبدیل کرنا ہے۔ اب ہم وہ قاعدے دیکھتے ہیں جو ہم نے چھوڑ دیے ہیں، آپ لوگوں سے سوال کیا گیا تھا، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف میں، وآمنہم میم ساکن کے بعد میم ایک اور میم ہے یہاں پر بھی، اور اوپر بھی میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، دونوں جگہ پر آپ تمام نے بالکل درست جواب دیا ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جاتی ہے تو وہاں ادغام شفوی کا قاعدہ لگاتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں، ماشاء اللہ۔ پھر دوسرا جو سوال تھا کہ میم ساکن کے بعد یہاں پر با ہے، اس کا جواب ابھی تک سب کا نہیں آیا ہے، 2 3 نے ابھی تک جواب دیا ہے، میم ساکن کے بعد
با آ جائے تو اخفائے شفوی کا قاعدہ لگاتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ درست جواب ہے. اور الحمدللہ 5 صورتیں آج ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، تمام قاعدے ہم لگا چکے ہیں. آج ہمارے آسان تجوید قرآن کی آخری کلاس تھی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہماری کوششوں کو قبول و منظور فرمائے، ہماری نمازوں کو ہمیں درست طریقے سے ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. تجوید تو الحمدللہ ہم سیکھ چکے ہیں، اب مزید آگے بڑھیے. قرآنی عربک کورس جب ہمارا اسٹارٹ ہو تو اس میں آپ تمام شامل ہوں، اس میں حصہ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر نیو کورس میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.